کہتے ہیں کہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت ہے، اس میں پورے مہینے سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان میں سب سے زیادہ جو قیمتی دن ہوتے ہیں رمضان المبارک کے، وہ 20 رمضان کے بعد ہوتے ہیں، آخری عشرہ۔ آخری عشرہ سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے اور آخری عشرے میں سب سے زیادہ مسلمان لاپرواہی کرتا ہے۔ آخری عشرے میں زیادہ دیر تک قرآن پڑھنا اور سننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اور آخری عشرے میں پوری رات عربی ملکوں میں جو ہے قیام اللیل کی جاتی ہے، پوری رات۔ اور یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اعتکاف اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان سے کرتے تھے کہ 20 رمضان سے پورا اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہو کر دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ کر ایک طرح کا یہ دھرنا ہے کہ آدمی 20 دن تک اللہ کی حمد و ثنا کا قرآن سنتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور 20 رمضان کے بعد وہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اعتکاف کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح جیسے کسی حاکم کے سامنے آدمی دھرنا دے دیتا ہے کہ میری یہ مانگ نہ پوری کی گئی تو میں اس در سے جانے والا نہیں ہوں۔ تو اسی طریقے سے یہ اعتکاف ہے، اور اسی 20 رمضان کے بعد آخری عشرے میں وہ طاق رات ہے جس کا قرآن حکیم کے اندر ذکر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ بلا شبہ ہم نے قرآن حکیم کو اس میں اتارا ہے، اس رات میں، شب قدر کی رات میں۔ اور یہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر وہ ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں، 83 سال سے زیادہ عبادت کرنے کے بقدر ہے یہ ایک رات۔ اور وہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر نہیں بتایا، لیکن یہ بتایا کہ 5 راتوں میں کوئی ایک رات ہے۔ 21ویں جو نکل چکی ہے پرسوں، 23ویں رات آج ہے، 22 رمضان ہے، رات 23ویں ہے، 23ویں رات آج شب قدر کی رات ہے، اور اس کے بعد 25ویں رات شب قدر کی ہے، پھر 27ویں رات شب قدر کی ہے، پھر 29ویں رات شب قدر کی ہے۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اور لیلۃ القدر کے معنی مبارک رات کے بھی ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے سال کس کو مر جانا ہے، کس کا نقصان ہونا ہے، کس کا فائدہ ہونا ہے، کس کے ساتھ کس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین اسی رات کے اندر فیصلہ فرما دیتا ہے اور لکھ دیتا ہے۔ ان 5 راتوں میں سے وہ جو بھی رات ہے، کوشش کرے آدمی تو 5 راتیں بھی جاگ سکتا ہے، کم از کم 1-2 راتیں تو ضرور جاگنا چاہیے آدمی کو، اور 5 راتیں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ کی یہ دیکھیے کہ ایک دن بیچ میں گیپ کر کے 20ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں بیچ میں ایک گیپ ہے کہ آدمی آرام کر سکتا ہے، چاہے تو 5 راتیں آرام سے جاگ سکتا ہے۔ اگر وہ رات ملی تو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے، 83 یا 84 سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ اس زمین پر اترتے ہیں، اور جو لوگ رات کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہوئے گزرتے ہیں، اور یہ ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کے حکم کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہ رات ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک اسی طرح اپنے خیر و برکات کے ساتھ مزین رہتی ہے،
جب سے مغرب کے وقت سورج غروب ہوتا ہے اور جب تک کہ فجر کا وقت شروع نہ ہو جائے اس وقت تک یہ رات اپنے پورے زیب و زینت کے ساتھ میں رہتی ہے، اپنے برکات کے ساتھ میں رہتی ہے، اور بندے کو چاہیے کہ سب سے زیادہ دعائیں مانگے، اس میں معافی مانگے اللہ رب العالمین سے، اور سب سے زیادہ خیر مانگے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال سے ہماری برائیوں کو بدل دے۔ اور اس طرح سے جو سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا، جب کوئی بہت بڑی بات، بہت اہم حقیقت اللہ رب العالمین بیان کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، قل، اے رسول کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اے میرے وہ بندو۔ اب یہاں اگر یہ آیت کریمہ، اللہ کی قسم، پورے قرآن حکیم کے اندر اگر یہ آیت کریمہ نہ ہوتی تو ہم لوگوں کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ یہ آیت کریمہ ہم لوگوں کے کمر سیدھی کرنے کے لیے ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نیک بندوں کو پکارا اور بار بار کہا یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، کتنے جگہ قرآن مجید کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جہاں اللہ کی کتاب میں نیک لوگوں کو پکارا گیا، وہاں برے لوگوں کو بھی پکارا گیا۔ جیسے اللہ کا سورج نکلتا ہے تو کسی کافر کے کھیت کو، مکان کو چھوڑتا نہیں ہے، سب کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کی بارش ہوتی ہے تو مومن کے کھیت میں بھی ہوتی ہے اور کافر کے کھیت میں بھی ہوتی ہے۔ چاند سے روشنی جو ہوتی ہے وہ کافر کے گھروں کو بھی روشن کرتی ہے اور مومن کے گھروں کو بھی روشن کرتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ قیامت میں اللہ رب العالمین فیصلہ فرمائیں گے کہ نیکوکار کے لیے جنت ہے اور ان کے لیے جہنم ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک طرح کا معاملہ رکھا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر جہاں یا ایھا الذین آمنو بار بار کہا گیا، وہاں ایک مقام پر یہ ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 53 پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندوں و بندیوں، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے وہ لوگوں، اے میرے وہ بندوں، اے بندیوں جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے آپ پر ظلم ہی کرتا ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھا جا رہا، آدمی عشاء کی نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے، سڑکوں پر ٹہلتا ہے اور کرکٹ میچ دیکھتا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم ہی ہے نا۔ نیکیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، برائیوں میں مبتلا ہونا، یہ اپنے آپ پر ظلم کرنا، یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ چھوٹی نہیں ہے۔ قرآن حکیم کو چھوڑ کر جانا، میں نے پچھلے خطبے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا تھا۔ تو فرمایا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے وہ میرے بندوں اور بندیوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، گناہ کر کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو جانا اللہ کی رحمت سے، مایوس مت ہو جانا۔ تمہارے لیے کوئی چارہ کار ہے قرآن حکیم کے اندر، تمہارے لیے بھی کوئی گنجائش ہے جو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا۔ یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندوں اور بندیوں، علی انفسہم جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس مت ہو جانا اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسری آیت نمبر 54 پر فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ تم اسلام قبول کر لو، اللہ کے فرما بردار بندے بن جاؤ اس دن سے پہلے کہ جس دن تمہیں اللہ کا عذاب آ کر پکڑ لے، اس دن سے پہلے تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ اور یہ ان لوگوں کے سوال کے جواب میں یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، جو کچھ لوگ آئے تھے، مشرکین تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے کہ بھلا یہ بتائیے کہ ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہ قبول ہوگی۔
تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندوں اور بندیوں مایوس مت ہو جاؤ اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، دنیا کے اندر آدمی جب تک کہ اس کے جسم میں سانس باقی ہے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ اگر کوئی شخص اللہ کا در چھوڑ کر کسی اور در پر اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے، کسی اور سے اپنے ضرورتوں کو مانگتا ہے، جھولیاں پھیلاتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور اس سے بھی جب تک آدمی زندگی میں اگر اللہ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر یہ گناہ لے کر دنیا سے آدمی چلا گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو مرنے کے بعد کسی کو معاف نہیں کرتا ہے، مشرک کے لیے ہمیشہ جہنم کی سزا ہے۔ بقیہ جتنے گناہ گار ہیں اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ کر لے اور جس کو چاہے سزا دے دے، لیکن شرک کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں کرتا۔ شرک کو معاف کرنے ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی میں توبہ کرے کہ آج سے میں اللہ کو حاجت روا مانتا ہوں، آج سے میں اللہ ہی کو مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، آج سے میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جس کے سامنے اپنا سر جھکایا جائے، اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے کہ جس کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے، اللہ کے سوا کوئی اس لائق نہیں ہے جو ہماری ضرورتوں کو پوری کر سکے، جو عبادت کے لائق ہو، جو سجدے کے لائق ہو، جو رکوع کے لائق ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر آدمی سچی توبہ آج سے کر لے تو اللہ رب العالمین شرک کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم رسول اللہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت گزار، بستر لگایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین توابون۔ تو یہ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ابن آدم یعنی ہر آدم کا بیٹا، دنیا کے اندر ہر بندہ اور بندی گنہگار ہے، کوئی شخص یہ نہیں ہے جو غلطیوں سے پاک ہو۔ کل بنی آدم خطاء، ہر ابن آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ وکل خطاؤن توابون، لیکن ہر خطا کار میں سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ اور میرے بھائیوں، یہ معافی مانگنے کے یہ باقی جو گنتی کے چند دن بچے ہیں، اس سے بہتر سنہرا موقع کوئی اور نہیں ہے۔ ہم لپٹ کر معافی مانگیں، اللہ کے در پر مچل جائیں، گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین یہ جو باقی جو دن بچے ہیں، ایک ہفتہ تقریباً، اللہ رب العالمین اس میں بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں تک کہ رمضان کی ہر رات میں جتنے لوگوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے، اس کے برابر رمضان کی آخری رات میں اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ یہ رمضان المبارک کے جو دن بچے ہیں اتنے قیمتی ہیں، 7-8 دن جو بھی بچے ہیں، ان کو موقع غنیمت جان کر اللہ کے قرآن کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اللہ کا دامن پکڑ کر مچل جاؤ۔ اللہ رب العالمین بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف فرما دے گا۔ اس میں زیادہ ادھر ادھر بھٹکنے کی، عید کی تیاری میں ایسا نہ کرو کہ تمہیں تراویح چھوٹ جائے، تمہارے روزے چھوٹ جائیں اور تمہارے جو ہے ضروری جو اعمال ہیں، فرض نمازیں چھوٹ جائیں، ایسا مت کرو۔ اور یہ جو باقی دن بچے ہیں ان میں اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف اسی لیے کرتے تھے کہ جب 20 رمضان آتا تھا تو اللہ کے نبی 10 دن کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ جایا کرتے تھے، تاکہ اللہ کے لو لگانے کے سوا کوئی چیز دنیاوی یاد نہ آئے۔ یہ ہو میرے بھائیوں، اگر ہر آدمی تو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، ہر وہ نوجوان جو کام کاج کے لائق ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اخراجات چل رہے ہیں، ہر وہ آدمی تو اعتکاف نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم یہ جو دن بچے ہیں ان میں نمازوں کی پابندی، روزوں کی پابندی، تراویح کی پابندی ضرور کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعا مانگے اور استغفار کرے۔ جانتے ہو اللہ رب العالمین کو یہ ادا کتنی پسند ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ فوالذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
یہ حدیث قدسی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو کہا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے اور توبہ نہ کرتے تو ہم تمہیں ختم کر دیتے، ہم تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے آتے، دوسری مخلوق لے آتے۔ اللہ کو انسان کی یہی تو ادا پسند ہے، انسان سے غلطی ہونا ضروری ہے، انسان کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اس سے غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، لیکن اللہ کو یہ ادا اتنی زیادہ پسند ہے کہ جب غلطی کوئی ہو جائے فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور رونے لگے، معافی مانگنے کے، اللہ غلطی ہو گیا اب دوبارہ نہیں ہوگی غلطی، اور توبہ کر لے۔ اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند۔ میرے بھائیو، اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ جیسے ایک نافرمان بیٹا ہے، ایک نافرمان بچہ ہے جو اپنی ماں کا کوئی کہنا نہیں مانتا ہے، جب بھی کہتا بیٹا فلاں چیز لے آؤ، فلاں سودا لے آؤ، کوئی کہنا نہیں مانتا، کوئی بات نہیں مانتا ہے، اور یہاں تک کہ ماں ایک کام کہتی رہی، بیٹے نے نہیں مانا، اور غصے میں آ کر ماں نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ بیٹا واپس آتا ہے، دیکھتا ہے کہ میری ماں نے میرے لیے دروازے بند کر رکھے۔ اگر وہ بیٹا اسی چوکھٹ پر اپنا گال رکھ کر ہو جائے، اپنے گال رکھ کر رونا شروع کر دے، اپنا چہرہ رکھ کر اسی چوکھٹ پر رونے لگے، اور کہیں ماں اندر سے دروازہ کھولے، اس کی جذبہ محبت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ نافرمانیاں یاد کرے گی ماں؟ اللہ نے اتنی جذبہ محبت رکھی ماں کے اندر، ساری نافرمانیوں کو بھول کر ماں اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگائے گی اور کہا بیٹا چلے کوئی بات نہیں، لیکن اب دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اللہ ماں سے بہت زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کے گھروں کی طرف آئیں، مسجدوں کی طرف آئیں، اس کے سامنے اپنے سروں کو رکھیں اس کی چوکھٹ پر اور روئیں اللہ کے سامنے کہ اللہ ہم سے بہت گناہ ہوئے، ہم نے جان کر نافرمانیاں کی، جان بوجھ کر نمازیں ترک کی، جان بوجھ کر ہم نے گناہ کے کام کیے۔ اللہ رب العالمین اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے تیرا در چھوڑ کر؟ یقیناً اللہ رب العالمین ضرور معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے اور توبہ نہ کرتے تو ہم تمہیں ختم کر دیتے، دنیا سے دوسری مخلوق لے آتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2749 نمبر پر یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ایک شخص تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو منبر پر 3 مرتبہ بیان کیا اپنی پوری زندگی کے اندر۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے ایک قتل کر دیا، اور اس کے بعد ایک پڑھے لکھے آدمی سے ملا اور کہنے لگا کہ بتاؤ کہ میں نے ایک قتل کر دیا، میرا جرم بہت بڑا ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس شخص نے ڈانٹا اسے، تم نے قتل کر دیا، یہ گناہ کیسے معاف ہو سکتا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس عالم کو بھی قتل کر دیا۔ پھر تیسرے سے پوچھا کہ میں نے 2 قتل کیے ہیں، بتائیے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس عالم نے بھی اس کو ڈانٹا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ 3 ہوئے، حتیٰ کہ اسی طرح کرتے کرتے 99 لوگوں کو قتل کیا۔ اس شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، اور اس کے بعد اب 100 نمبر کے آدمی کے پاس پہنچا اور اس نے پوچھا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، بتاؤ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے اللہ کے دربار میں؟ تو اس شخص نے حکمت بتائی اور کہا کہ دیکھو، توبہ قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کے بارے میں نہیں جانتا، توبہ کی جا سکتی ہے یہ میں جانتا ہوں، کرنا نہ کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ توبہ کرو، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو قتل کیا ہے تم نے، ان کا قتل کا بدلہ اپنے خزانے سے دے دے اور تمہیں چھوڑ دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اللہ نے قسم کھائی شرک کے لیے، شرک معاف نہیں ہوتا، تو کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ مقتول کو اپنی خزانے سے اس کا انصاف دے دے اور تمہیں معاف کر دے؟ توبہ کی جا سکتی ہے۔ وہ رحم دل آدمی تھا، اس نے ایک جگہ اس کو بھیجا کہ فلاں جاؤ، وہاں فلاں بہت بڑا ایک اللہ والا رہتا ہے، اس کے پاس لوگ دین سیکھنے آتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر وہ توبہ کا طریقہ بتائیں گے، تم توبہ کرنا۔ اور وہ اللہ کا بندہ 99 آدمیوں کا قاتل، وہ جب چلتا ہے
تو بیچ میں اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے، اور لیکن اس کے پاس فرشتے دونوں میل کے آ رہے ہیں. بھائی نیک آدمیوں کی روح نکالنے والے الگ فرشتے ہوتے ہیں، نورانی چہرے والے ہوتے ہیں، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا. اب برے آدمیوں کی روح نکالنے والے ڈراؤنی شکل کے فرشتے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ٹاٹ جیسے بدبودار چیز ہوتی ہے جس میں اس کو لپیٹ لیتے ہیں اس کی روح کو، اور ان کے پاس خوشبودار کفن ہوتا ہے جس میں رکھ لیتے ہیں. تو سب کا الگ الگ معاملہ، لیکن اس شخص کے پاس دونوں طرح کے فرشتے آ رہے ہیں، عذاب والے فرشتے اور رحمت والے فرشتے، دونوں میل کے فرشتے آ رہے ہیں. اور دونوں طرح کے فرشتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے. رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ توبہ کی طرف جا رہا ہے، ہم اس کی روح نکالیں گے. اور وہ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے 99 قتل کیے ہیں، اس کی روح ہم نکالیں گے. اور اللہ نے اس کی قوت سماعت ایسی دی کہ وہ اس شخص کو سنائی پڑنے لگا فرشتوں کی آواز. اللہ جس کو چاہے فرشتوں کی آواز سنا دے. تو اللہ نے اسے قوت سماعت ایسی عطا فرمائی کہ اس کو فرشتوں کی آواز سنائی دے لگی کہ لڑ رہے ہیں کہ ہم روح نکالیں گے. وہ گھبرایا ہوا کہ ارے میرے روح نکلنے کا وقت آ گیا، میری موت کا وقت آ گیا. اب تو میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا جہاں اس نے بتایا تھا، اب کیا ہوگا، اب تو جہنم میں جانا. وہ ڈر گیا اور ڈر کے مارے گر پڑا. اور گرنے کے بعد ایک فرشتہ آیا فیصلہ کرنے کے لیے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے. وہ فرشتہ آتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ دیکھو تم دونوں جھگڑو مت، جہاں سے یہ چلا ہے توبہ کی نیت سے اور جہاں پر اس کو جانا ہے پورے راستے کی لمبائی ناپ لو. اگر یہ آدھے کے اس پار ہے تو عذاب والے فرشتے اس کی روح نکالیں، اگر یہ آدھے کے اس پار پہنچ گیا ہے تو رحمت والے فرشتے اس کی روح نکالیں گے. اور یہ فیصلہ وہ خود سن رہا ہے، گرنے والا 99 لوگوں کا قاتل. اب جب اس نے یہ سنا کہ میرے یہ مسافت کی، یہ میرے سفر کی نپائی ہونے جا رہی ہے، تو وہ گر کے اٹھنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہی، مارے ڈر کی وجہ سے کہ اب تو ہمارے موت کا وقت آ چکا ہے. وہ گھسٹتے 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 اتنا قریب بڑھ گیا اس طرف جہاں توبہ کی طرف جا رہا تھا کہ جب نپائی کی فرشتوں نے تو ایک بالش اس طرف بڑھ چکا تھا، ایک بالش. راوی بیان کرتا ہے کہ وہ اتنا ہی آگے بڑھا تھا جتنا گرنے کے بعد وہ کھسکا ہوا تھا، ورنہ وہ بالکل بیچ دھار پر تھا جہاں موت کا وقت اس کا آیا تھا. جب نپائی ہوئی تو ایک بالش بڑھ چکا تھا توبہ کی طرف. اللہ کا حکم ہوا کہ رحمت والے فرشتے اس کی روح نکال لے. اس کی روح نکال لی رحمت کے فرشتے والے. تو یہ روایت صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3470 نمبر پر اور صحیح مسلم کے اندر 2766 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ رب العالمین کوئی گناہ بھی معاف کر سکتا ہے اور اس کا بدلہ اپنے خزانے سے دے دے. جیسے مثال کے طور پر کسی کا کوئی حق ہے، اگر چاہے، جیسے اس قتل کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور 3 مرتبہ بیان فرمایا، تو اگر اسی طرح اللہ کسی چیز کا بدلہ اپنے خزانے سے دے کر معاف کر سکتا ہے، اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے. اور حضرت اب آتے ہیں اس بات کی طرف جو اس وقت کی سب سے ضرورت کی چیز ہے، فطرہ. عام طور پر فطرہ، زکوٰۃ کے میں نے مسائل اس سے پہلے والے خطبے میں بیان کیے تھے. فطرہ اسے کہا جاتا ہے جو ہر جان کی طرف سے ہوتا ہے. اب بعض لوگ جان کا مطلب یہ سمجھ لیتے ہیں کہ گھر میں جتنے بکرے ہوں اس کا بھی فطرہ نکالنا. ایسا نہیں ہے. جان سے مراد یہ ہے کہ جتنے انسان ہیں، چاہے غلام ہے، آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، حتیٰ کہ اسی دن بھی جو بچہ پیدا ہوا ہو، سب کی طرف سے فطرہ ادا کرنا فرض ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر الصاع. رواہ البخاری و مسلم. بخاری کے اندر حدیث نمبر 1503 نمبر پر اور صحیح مسلم کے اندر 984 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. فرمایا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع، کہ ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے، ہر جان کی طرف سے 1 صاع فطرہ نکالنا فرض ہے. 1 صاع کتنا ہوتا ہے؟ 1 صاع میں 4 مد ہوتے ہیں. 1 صاع 2.5 کلو کا تقریباً ہوتا ہے.
فطرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن سے نکالتے تھے اور ابو بکر اور عمر عثمان علی جس سے نکالتے تھے اس کا وزن 2.5 کلو ہے. یہ 1 کلو 633 گرام، یہ 2.25 کلو، یہ کوئی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سب من گھڑن لوگوں نے بنائے ہوئے. 2.5 کلو فطرہ ہے، 2.5 کلو جس کا وزن تھا. اور اس میں جو کھجور نکالتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، کیونکہ جو چیز کھائی جاتی ہو اس میں سے 2.5 کلو دیا جائے. یہ نہیں کہ چاول دے آدمی تو چاول کی قیمت جوڑی جائے گی، ایسا نہیں ہے. چاول دے گا تو چاول بھی اس 2.5 کلو، گیہوں دے گا تو گیہوں بھی 2.5 کلو. اور اس دور کے اندر لوگ کھجور کھا کر جیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ کھجور بھی 2.5 کلو نکالتے تھے. کشمش بھی نکالی جائے گی تو 2.5 کلو نکالی جائے گی. اور اگر جو ہے چھہارے نکالے جائیں گے بھی 2.5 کلو، پنیر نکالی جائے گی تو 2.5 کلو. ان سب چیزوں کا بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس میں سے تمام میں سے کوئی چیزیں صحابہ کرام نکالتے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عید کی نماز چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر بھی ضروری قرار دیا. اگر کوئی شخص اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر عید کی نماز کے لیے نہیں نکلتا ہے تو اپنے آپ کو قرآن حدیث کا ماننے والا نہ کہے، کیونکہ یہ جرم ہے سراپا. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 974 نمبر پر اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 890 نمبر پر یہ روایت موجود ہے کہ عید کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بغیر عورتوں کو ساتھ مل لیے ہوئے نہیں پڑھا ہے. جس میدان میں بھی نکلتے تھے برچھی گاڑ دیتے تھے، وہاں جو ہے آگے مرد ہوتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں. جب آخر دور میں اتنے زیادہ مجمع ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی آواز نہیں پہنچی وہاں تک، عورتوں تک. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اتنی باتیں میں تمہیں سکھاتا ہوں، اتنی باتیں جا کر بیچ میں کھڑے ہو کر عورتوں میں خطبہ دو. وہیں سے لوگوں نے بعض مسئلہ نکال لیا کہ 2 خطبے بھی عید میں دیے جا سکتے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں ایک ہی خطبہ دیا. تو فرمایا کہ عورتوں کو عید کی نماز میں شامل کرنا قطعاً ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورتیں جو حیض میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہو، جو ہر مہینے کی ناپاکی ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں بھی عورتوں کو عید کے لیے نکلنا ہے. لیکن کیا کرنا ہے؟ ان کو نماز نہیں پڑھنا ہے. ایسی صورت میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھنا ہے لیکن دعا میں شامل ہونا. وہ عید کی نماز کی دعا بہت قیمتی ہوتی ہے، اور دعا خطبے کے بعد ہوتی ہے. یہ نماز کے بعد جو لوگوں نے نکال لیا ہے کہ خطبے کے بعد دعا ثابت نہیں، خطبے کے بعد ہی دعا سنت ہے، اور خطبے سے پہلے دعا ثابت نہیں. خطبے سے پہلے دعا بدعت ہے، خطبے کے بعد دعا سنت ہے. یہ لوگوں نے جو نکالا ہے یہ بدعتی طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ فطرہ جن لوگوں نے آدھا سا کیا ہے وہ یزیدی پارٹی کا معاملہ ہے. معاویہ نے کہا تھا جو ہے وہاں پر کوفے میں جا کر کہ ہم گیہوں آدھا سا نکالیں گے، اس لیے کہ گیہوں ہمارا آدھا سا 1 سا کھجور کے برابر ہوگا. یہ بدعت نکالی حضرت معاویہ نے. یہ کیونکہ بدعت نکالے کوئی بھی، اگرچہ وہ صحابی میں سے کیوں نہ ہو، اسے کہا جائے گا کہ یہ بدعت ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع، کہ 1 سا فرض ہے. دوسری چیز، عید کی نماز 6 تکبیروں سے کسی حدیث سے نہیں ثابت ہے. 7 تکبیرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں کہا جو ہے تکبیر تحریمہ کو چھوڑ کر قرات سے پہلے، اور 5 تکبیریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات سے پہلے دوسری رکعت میں کہی. یہ 6 تکبیروں کا میں 2006 اور 7 سے چیلنج کر رہا ہوں کہ کوئی بڑے سے بڑا مولوی کبھی مجھے فون کر کر بھی یہ بتائے کہ ایک بار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید کی نماز 6 تکبیروں سے پڑھائی ہو. میں ممبر رسول سے خطبہ دینا چھوڑ دوں گا اگر کوئی ایک دلیل پیش کر دے. میرے بھائیو، یہ بالکل سراپا غلط ہے، سراپا جو ہے خلاف سنت نماز ہے. اگر فرنگی محل کا مولوی پڑھا رہا ہو تو اس کے لیے بھی میرا چیلنج ہے. کوئی ندوے کا مولوی پڑھا رہا ہو اس کے لیے بھی میرا چیلنج ہے. کوئی بڑا گاؤں کا مولوی پڑھا رہا ہو اس کے لیے بھی میرا چیلنج ہے. کوئی ایک بار کا دکھا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری عمر میں 6 تکبیروں سے عید کی نماز پڑھائی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھاتے تھے وہ 12 تکبیروں سے پڑھاتے تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. 6 تکبیروں سے بدعتی طریقہ ہے، یزیدی طریقہ ہے. بعد میں مروان بن حکم نے ایسا کیا تھا.
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہے سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے کرم سے ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو پوری فرما دیجیے، جائز تمناؤں کو پوری فرما دیجیے، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجیے. یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما. یا رب العالمین عید کی نماز ہو یا کوئی نماز ہو، ہر نماز کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. سنت کے مطابق اپنے نبی کی ایک ایک سنت سے ہم کو محبت پیدا فرما دیجیے، اپنے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی، جو مردہ ہو چکی ہیں انہیں زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے. وصلی اللہ وسلم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر.